پیغمبر ختمی مرتبت کا نور کہاں گیا؟ اسحاق میں یا اسماعیل میں؟ بڑی اس کی الگ ایک مجلس ہے، لیکن ہم اشارہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جناب اسحاق کی نسل میں 70,000 سے زیادہ نبی ہیں، بنی اسرائیل کے جتنے بھی نبی ہیں سب ادھر ہی ہیں، 70,000 سے زیادہ۔ جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب کے بیٹے یوسف، جناب یعقوب کا لقب اسرائیل، بنی اسرائیل ان کے بیٹے بنے، ہے نا؟ 70,000 سے زیادہ نبی۔ جناب اسماعیل کی ذریت میں کوئی نبی نہیں، ایک کون؟ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حضور کے اجداد کو کفر کا فتوہ لگانے سے پہلے ڈر جایا کرو۔ او بھائی یہ سارے قریش کی بات تھوڑی کر رہا ہوں میں، جس صلب میں رسول کا نور ہے وہاں ایمان ہی ایمان۔ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے حبیب، جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں پہ دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، تو جب اونچا کر رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اے ہمارے پالنے والے ہماری محنت کو عبادت کو قبول فرما، ہے نا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، توجہ رہے سب کی، اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا۔ کیا رکھنا؟ اے پالنے والے ہم دونوں کو، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اس سے بڑی اجداد رسول کے اجداد کے ایمان پہ کوئی بڑی دلیل نہیں، اس سے بڑی دلیل، سب سے بڑی دلیل ہے دعا مانگے پروردگار اور ہماری ذریت میں ہماری اولاد میں ایک گروہ کو اسلام پہ باقی رکھنا۔ کیوں؟ جانتے تھے ابراہیم اور اسماعیل کہ بت پرست بنیں گے، مشرک بنیں گے، مگر ایک گروہ ایسا رہنا چاہیے جو اسلام پر باقی ہو۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ کسی میں جرت ہے تو کہو ابراہیم کی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا قبول ہوئی نا؟ یہ ساری دعائیں قبول ہوئی جناب ابراہیم کی، کیوں؟ خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، جو دعا مانگی سب دعا قبول ہوئی۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ جتنے کافر بنے ابراہیم کی اولاد میں، بت پرست بنے، ایک سلسلہ ایسا جا رہا ہے کہ جس کے لیے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ میں نکاحوں کی اولاد ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی جہاں تک جس صلب میں بھی میرا نور تھا وہ سب پاک تھے، وہ اسلاب شامخہ تھے، وہ ارحام مطہرہ تھے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ نور اللہ اکبر۔ بات واضح ہو گئی؟ نور یہ ہے گردش، یہ جو نور گردش کر رہا ہے، یہ صلب آدم میں قرار دیا گیا تھا اسی کو تو سجدے کا حکم تھا۔ ابلیس جانتا تھا کہ آدم کو سجدہ نہیں ہو رہا، یہ اس نور کو سجدہ کروایا جا رہا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ ایسے ہی ہے نا؟ جانتا تھا نا کہ وہ کیونکہ سب سے بڑا عالم تھا اس زمانے کا بھائی، بڑا عالم ہونا دلیل تھوڑی ہوتی، عارف ہونا دلیل ہوتی۔ عالم تھا، عارف نہیں تھا۔ عارف ہوتا تو کبھی ضد نہ کرتا، خراب نہ کرتا، نہ دوسروں کو خراب کرتا، نہ خود خراب ہوتا۔ تو سمجھ میں آگئی بات؟ تو ہے نا انوار مقدسہ۔ تو جب معراج پہ اللہ کا رسول تشریف لے گیا، یہ معراج الگ ہم مجلس پڑھتے ہیں، ایک بات کہتے نا روایت ہے، وہاں بھی ہمارے یہاں بھی بہت سارے تحفے ملے تھے نا، بڑا طویل، حالانکہ سفر دنیا کے حساب سے چند لمحوں کا تھا، لیکن جناب اتنی داستانیں پروردگار عالم نے اس چند لمحوں کو ایسا طویل کیا کہ ساتواں آسمان کی سیر، ساتواں آسمان کال، سارے انبیاء سے ملاقات، پھر انبیاء نماز پڑھانا، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے کی منزل، اور کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ سیب ملا جو آدھا نوش فرمایا حضور نے اور آدھا نوش فرمایا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب مجھے بتائیے کہ نور سفر کر رہا تھا نا، ایک نور ہے جو رسول کے ساتھ ساتھ چل رہا،
اب یہ نور منتقل ہوا کہاں؟ ارحام مطہرہ کی بات کر رہا ہوں، بہت احتیاط سے، معصومین کا مسئلہ ہے، بڑی زبان کو اس سے بچا رہا ہوں، لغزشوں سے بچاتے ہوئے چل رہا ہوں، بس آپ سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ارحام مطہرہ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب مجھے بتاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ 260ویں آیت سورہ بقرہ کی۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا سودا کیا ہے نا، اپنا نفس بیچ دیا اور اللہ کی مرضیاں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، باقاعدہ کاروبار کا ذکر ہے کہ اپنے نفس کو بیچا، یہاں بھی جمع ہے، حالانکہ شب ہجرت تو ایک تھا، بستر پہ سونے والا کتنے تھے؟ ایک ہی تھا نا، اللہ کے رسول کی طرف سے ایک تھا، لیکن یہاں جمع ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من جمع کے لیے آتا ہے نا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضیاں خریدیں۔ اب آپ کی بے چینی دور کر رہا ہوں، میں نے کیا کہا تھا؟ ہم سے پوچھو کہ ایک نے زکاة دی کہ زیادہ نے زکاة دی، ہم سے پوچھو نا، ہم بتا دیں، سنو ابھی کیا ہوا۔ یہ کہاں سے جواب لائے گا کوئی؟ ہم دیں گے جواب، واحد کا جواب بھی ہمارے پاس ہے، جمع کا جواب بھی ہمارے پاس ہے۔ جس رات شب ہجرت علی سودا کر رہا ہے نفس کا، بتاؤ صلب علی میں 11 اماموں کا نور ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں نے اسلاب شامخہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ تو اسلاب شامخہ میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہی حسین کا بھی میں نے گواہی دی زیارت وارثہ کے ذریعے سے کہ آپ وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے۔ تو جب حسین کا نور ہے صلب علی میں تو حسن کا ہے یا نہیں؟ چوتھے امام کا ہے یا نہیں؟ آخر تک چلے جاؤ، مہدی دورہ کا ہے یا نہیں؟ تو جب شب ہجرت نفس کا سودا ہو رہا تھا، علی اپنے اکیلے کے لیے نہیں کر رہا تھا، 11 امام شامل تھے۔ وہ بھائی پہلے والا جو لگا رہا تھا وہ لگا دو، بیچارہ اکیلا رہ گیا۔ یا بات پتہ ہے کیا ہے؟ میں اپنی مجلس میں نعرے طلب نہیں کرتا، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جب نعرہ لگے تو بھائی پتہ چلے کہ ہاں نعرہ لگا ہے۔ بیٹا آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ کی آواز زیادہ اچھی ہے، تینوں نعرے لگاؤ، نعرے تکبیر سے شروع کرو، میں سب چیز بیان اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ سب کا سودا ہوا ہے نا؟ اب بتائیے سب کے پاس اختیارات ہیں کہ نہیں؟ ولایت خاص بس فرق یاد رکھنا، اللہ کے لیے بالذات انہیں اللہ نے دی، ورنہ شب ہجرت کہاں لے جاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے شب ہجرت؟ مباہلہ کہاں لے جاؤ گے؟ غدیر خم کہاں لے جاؤ گے؟ ہر جگہ جلوہ ہی جلوہ ہے، اللہ کے نور کا جلوہ ہے کہ دیکھو میں نے دی ہے، میں نے دی ہے، میں نے اختیار دیا، میں نے ولایت دی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اختیارات کے ساتھ مگر اللہ کی دی، فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب کبھی بہکنا مت، کبھی مت بہکنا، ولایت خاصہ اختیارات کے ساتھ ہے مگر اللہ کے لیے بالذات۔ اللہ کو کسی نے دیے، پھر پوچھ رہا ہوں آپ سے، بتا دو، بعد میں میرے پیچھے باتیں نہ کرنا۔ آج کل بھروسہ نہیں ہے مومنین کا، پیچھے کچھ نہ کچھ شروع لگا دیتے، کوئی نہ کوئی دم چھلا لگا دیتے ہیں پیچھے، 2 جملے پکڑ کے اور یہ کہہ دیا مولوی صاحب نے۔ خیر مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، جو مرضی کہنا ہے کہتے رہو، میں اپنے بات جو ہے وہی کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟